اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تمہیں عورتوں میں سے جو پسند آئیں ان کے ساتھ شادی کرو۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم اپنی پسند سے شادی کریں، لڑکی کی شادی ہو یا لڑکا کی ہو، ان کی پسند اور ان کی رضا شامل ہونی چاہیے، اور ماں باپ کو بھی اس چیز کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی پسند کے بغیر زبردستی رشتہ نہ کیا جائے۔ اور شادی زندگی کا ایک اہم شعبہ ہے، اور پوری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر زوجین ہم مزاج نہیں ہوں گے تو زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور بعد میں پھر دقتیں آئیں گی۔ اس لیے ہمیں شریعت نے اس بات پر مجبور نہیں کیا ہے کہ اگر کوئی ہمارا ہم مزاج نہ ہو، ہمارے مزاج کے موافق و مطابق نہ ہو، تب بھی ہم زبردستی اس سے شادی کریں گے، بلکہ ہماری مرضی پہ چھوڑ دیا ہے کہ ہم دیکھیں بھالیں، جو رشتہ ہمیں پسند آئے اس کے ساتھ ہم شادی کریں۔ اور شادی ایک ایسی چیز ہے کہ شادی کی وجہ سے خانہ آبادی بھی ہوتی ہے اور خانہ بربادی بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے شادی کے معاملات میں آدمی کو بہت سوچ سمجھ کر اور غور کرنا چاہیے۔ پچھلی تقریر میں، پچھلے بیان میں ہم نے اسی آیت پر ایک بیان آپ حضرات کی سماعت تک پہنچا دیا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی 4 چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یا تو خوبصورتی کی وجہ سے، یا مالداری کی وجہ سے، یا حسب اور نسب کی وجہ سے، اور یا تو دینداری کی وجہ سے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّینِ، تو تم دینداری کو اختیار کرو، یعنی دینداری کو ترجیح دو، ورنہ پریشان ہو جاؤ گے۔ تو دیندار رشتہ میں ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ دنیا جانتی ہے، آپ حضرات کا تجربہ ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سارے جوان ایسے ہیں جو نمازی نہیں تھے، لیکن ان کو اگر نمازی عورت مل گئی تو اس کی برکت سے وہ دھیرے دھیرے خود بھی نمازی بن گئے۔ یہ تجربہ ہے۔ بہت سے ایسے جوان میری نظروں میں ہیں جو رمضان کے مہینے میں وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ رمضان کا مہینہ کیا ہوتا ہے، علل اعلان کھانا پینا، مگر انہیں دیندار عورت مل گئی تو اس کی برکت سے وہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا اور دین اسلام عورت کی وجہ سے انہوں نے سیکھا۔ اگر عورت دیندار ہے تو یقین جانیں کہ اس کی برکت سے شوہر بھی دھیرے دھیرے دیندار ہو جاتا ہے، اور اس کی گود میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ قدرتی طور پر دیندار ہوگا۔ اس تعلق سے حضور غوث پاک کے والد صاحب کا ایک واقعہ بھی میں نے بیان کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع، دنیا سارے کا سارا متاع ہے۔ اور متاع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ متاع کے معنی ہوتے ہیں، متاع کہتے ہیں
دنیا کا وہ سامان جس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم دنیا میں جب تک زندہ ہیں تب تک دنیا سے فائدہ حاصل کرنا ہماری مجبوری ہے۔ مثال کے طور پر اگر مکان نہ ہو تو ہم زندگی بسر نہیں کر سکتے، پریشان ہو جائیں گے۔ مکان بنانا، مکان میں رہنا یہ ہماری مجبوری ہے۔ کاروبار کرنا ہماری مجبوری ہے، اور پڑھائی لکھائی کرنا یہ ہماری ضرورت ہے۔ تو دنیا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ دنیا کلھا متاع، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں سب فائدہ حاصل کرنے کی چیزیں ہیں۔ فائدہ جائز طریقے سے، دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ جائز طریقے سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے پیدا کی گئی، ان سے آدمی فائدہ حاصل کرے۔ کھانا ہو، پینا ہو، دکان ہو، مکان ہو، مارکیٹ ہو، پھل ہو، ساری چیزیں اس لیے پیدا کی گئی ہیں کہ انسان اس سے فائدہ حاصل کرے جائز طریقے سے۔ اور اس کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ خیر و متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کے جتنے سامان ہیں یہ فائدہ حاصل کرنے والے جن سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں ان تمام سامانوں میں سب سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے والا، سب سے بہترین چیز نیک سیرت عورت ہے۔ یہ خود ہمارے حضور فرما رہے ہیں دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، چاہے دکان ہو، چاہے مکان ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے تجارت ہو، سونا ہو، چاندی ہو، پیسہ ہو، مال و دولت، کچھ بھی ہو، یہ سب آپ کے فائدہ کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ مگر ان تمام چیزوں میں جن چیزوں سے آپ فائدہ حاصل کرتے ہیں، دیندار عورت سے زیادہ فائدہ مند انسان کے لیے کوئی اور چیز دنیا میں پیدا نہیں کی گئی۔ یہ حدیث شریف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر و متاع دنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا بہترین، سب سے بہترین سامان دیندار نیک سیرت عورت ہے۔ مشکوٰۃ شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 267 پر مشکوٰۃ شریف کے مصنف نے اس حدیث شریف کو نقل کیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر رؤوف الرحیم ہے۔ قرآن پاک میں ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں پر رؤوف الرحیم ہیں، بہت مہربان ہیں۔ وہ مومنوں کو، اپنی امت کو یہ تک نہیں چاہتے کہ ہماری امت کو ایک کانٹا چبھے جس سے اس کو تکلیف ہو۔ ہمارے حضور نے اپنی امت کو استنجا تک کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ استنجا خانے میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ شیاطین گندی جگہ رہتے ہیں، تو اس دعا کو جب تم پڑھ لو گے تو شیاطین کا حملہ اندر تمہارے اوپر نہیں ہوگا۔ اب آپ بتائیے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا کیسا لحاظ اور خیال رکھتے تھے۔ تو شادی تو بہت اہم گوشہ ہے، بہت اہم شعبہ ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہیں کوئی نکاح کا پیغام دے، اس میں لڑکی یا لڑکے کا تذکرہ نہیں ہے حدیث میں، جس کا مطلب یہ ہو کہ لڑکی کا پیغام ہو یا لڑکے کا پیغام ہو، جب کوئی تو تمہارے پاس پیغام نکاح آئے، جس کو سگائی بولتے ہیں ادھر کے علاقے میں، اتر پردیش وغیرہ میں پیغام نکاح کو سگائی بولتے ہیں، تو جب کوئی سگائی کرنا چاہے، جب پیغام نکاح دینا چاہے تو حضور فرماتے ہیں من ترضون دینہ وخلقہ، جس کے دین داری سے اور اخلاق سے تم راضی ہو، جس کی دینداری اور اخلاق تمہیں پسند ہو، فزوجوہ، تو شادی کر دو، یعنی پھر لیٹ نہ کرو۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں صرف دو چیزوں کا نام لیا ہے، ایک تو اخلاق اور ایک دین۔ تو اخلاق میں تمام اعمال آ گئے، اچھے عمل، سارے اعمال آ گئے۔ اس میں بھئی ظاہر سی بات ہے کوئی
خوش مزاج ہے، کوئی بد مزاج ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا داماد خوش مزاج ہو، بد مزاج نہ ہو۔ تو اخلاق میں یہ بھی آ گیا کہ وہ عورت کو کھانا خرچہ دے سکتا ہے یا نہیں، اس کا خلق، اس کے عادات، اس کے اخلاق، اس کے اعمال اگر اچھے ہیں۔ اور الگ سے دین سرکار نے فرمایا تو دین سے مراد اس کا ایمان اور عقیدہ، بد عقیدہ تو نہیں ہے، دیوبندی وہابی تو نہیں ہے، حضور کا گستاخ و بے ادب تو نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ شادی میں آدمی کو چاہیے کہ دینداری اور عمل کی تحقیق کرے کہ لڑکا جس سے ہم رشتہ کر رہے ہیں وہ عقیدہ اور ایمان کے اعتبار سے ٹھیک ہے یا نہیں، اور عمل کے اعتبار سے ٹھیک ہے یا نہیں، وہ عورت کا نان نفقہ خرچہ وغیرہ دے سکتا ہے یا نہیں۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور ان چیزوں کو آج نہیں دیکھا جاتا رشتہ میں۔ سب سے پہلی چیز جس سے ہمارے حضور نے منع فرمایا تھا، مالداری دیکھا جاتا ہے۔ اگر مالداری دیکھے کہ لڑکا یا لڑکی مالدار گھرانے کا ہے تو پھر آنکھ بند کر کے گریں گے، اور پھر یہ نہیں سوچیں گے کہ آگے کیا ہوگا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات شرح مشکات میں، جو پچھلے جمعہ کو حدیث میں نے بیان کیا تھا، تنکح المرأۃ لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا، اس کی شرح میں مرقات شرح مشکات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث شریف نقل کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو صرف مالداری دیکھتا ہے، دینداری نہیں دیکھتا ہے، صرف مالداری دیکھ کر شادی کرتا ہے، مالداری پہ گرتا ہے، وہ ہمیشہ محتاج رہے گا۔ اور حسب نسب، صرف حسب نسب کہ فلاں آدمی بڑا بااثر ہے، یہ دیکھ کر جو شادی کرے گا وہ ہمیشہ ذلیل رہے گا۔ معلوم ہوا کہ عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے، کسی کی وجہ سے عزت نہیں ملے گی آپ کو۔ اور مالدار اگر کوئی ہے تو اپنے لیے ہے، اس کی مالداری سے آپ کو کیا ملے گا؟ ہمارے حضور نے فرمایا شادی میں کیا دیکھنا ہے آپ کو؟ شادی میں آپ کو دینداری اور اخلاق دیکھنا ہے۔ اخلاق میں سب کچھ آ گیا، دینداری میں عقیدہ اور ایمان آ گیا، اور اخلاق میں عمل آ گیا۔ اور دو ہی چیز بنیادی ہیں، ایک ایمان اور ایک اعمال۔ لڑکا مان لیجئے شرابی تو نہیں ہے، جواڑی تو نہیں ہے، چور تو نہیں ہے، ڈکیت تو نہیں ہے، چاہے دن گھر پہ پولیس کے چھاپے گریں، لڑکا ذلیل ہو، اس کے ساتھ لڑکی بھی ذلیل ہو، اس کے ماں باپ بھی پریشان ہو، ظاہر سی بات ہے دو خاندان کا مسئلہ ہے، ایک خاندان کا مسئلہ نہیں۔ اگر میاں بیوی میں سے کسی پر بھی مصیبت آئی تو دو خاندان پر مصیبت آئی۔ تو یہ سب چیزیں دیکھنی چاہیے کہ لڑکے کے اعمال اور کیریکٹر، کردار کیسے ہیں۔ اور دوسری چیز حضور نے اس سے پہلے دینہو کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی عقیدہ اور ایمان، کیونکہ جب خلق میں اعمال آ گیا تو تقابل کی وجہ سے دینہو ایمان اور عقائد میں متعین ہو گیا، خاص ہو گیا۔ تو معلوم سب سے پہلی چیز جو لڑکا یا لڑکی کے اندر دیکھی جائے وہ یہ دیکھا جائے کہ وہ ہمارے حضور کا وفادار ہے یا گستاخ ہے، سب سے پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ دیکھیں کہ لڑکا بد مزاج تو نہیں، لڑکا جواڑی تو نہیں، لڑکا شرابی تو نہیں، لڑکا بد مزاج بد اخلاق تو نہیں۔ جب دیکھیں کہ نہیں، ہاں لڑکا عمل کے اعتبار سے ٹھیک ہے، عقیدے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، اس کے بعد حضور فرماتے فزوجوہ، نکاح کر دو، پھر کچھ نہ دیکھو۔ لیکن آج کیا دیکھا جاتا ہے، لڑکی اگر 12 پاس ہے تو لڑکے کو 16 درجہ جب تک نہیں مل جائے گا پاس تب تک شادی نہیں کریں گے، اس کے لیے لڑکا تلاش کرتے رہیں گے کہ لڑکا، ہماری لڑکی 12 پاس ہے، 14 درجے پڑھی ہے تو لڑکا کم سے کم 16 درجے پڑھا، ہماری لڑکی وکالت پڑھے تو لڑکا جج ہونا چاہیے۔ جن چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہے ان چیزوں کے لیے لڑکیاں 35 سال 36 سال عمر ہو جاتی ہے اور شادیاں نہیں کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں
اور ہمارے حضور نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ اگر یہ سب دیکھو گے تو کیا ہوگا۔ پھر حضور فرماتے ہیں الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر دینداری اور اخلاق اچھا ہے اس کے بعد بھی اگر شادی نہ کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین پہ بڑے لمبے چوڑے فتنے اور فساد ہوں گے۔ آج دیکھ لیجیے مسلمانوں کی لڑکیاں مشرک اور کفار کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، جب وقت پر شادی نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ رشتہ آ رہا ہے، سنی صحیح العقیدہ بھی ہے، ضرورت بھر پڑھا بھی ہے، نماز روزے کا بھی ماحول خاندان میں ہے، مگر غریب ہے اس لیے نہیں کریں گے۔ وہ کھاتا پیتا ہے مگر غریب ہے، مطلب جب تک مالدار رشتہ نہیں ملے گا تو بھائی ظاہر سی بات ہے مالداری اپنے اختیار میں تو نہیں ہے۔ آج بھی آپ اگر ٹوٹل کریں، سروے کریں تو آپ دیکھیں گے کہ مالداروں کی تعداد کم ہے، غریبوں کی تعداد آج بھی زیادہ ہے، اور غریب نہیں تو کم سے کم اوسط درجے کے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ زیادہ مالداروں کی تعداد تو ہمیشہ کم رہی ہے اور آج بھی کم ہے۔ اس کی تلاش میں تاخیر ہوتی ہے، اس کی تلاش میں رشتے میں لیٹ ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ہمارے حضور فرماتے الا تکن فتنۃ فی الارض الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی دینداری اور دین اور عمل کے اعتبار سے اگر لڑکا اچھا ملا اور رشتہ نہ کرو گے، یا لڑکی اچھی مل جائے رشتہ نہ کرو گے، تو حضور فرماتے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، زمین میں فتنے ہوں گے، بڑے لمبے چوڑے فساد ہوں گے، اور اس سے پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بھاگتی تو ایک لڑکی ہے مگر رسوا اور ذلیل 2 خاندان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ لڑکوں کے لیے دینداری اور تعلیم اچھی چیز ہے۔ ہمارے حضور فرماتے ہیں اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھاؤ، نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ۔ یہ اسی لیے ہے کہ بچپن سے اگر آپ نے اپنی لڑکی اور اپنے لڑکے کو نبی کی محبت سکھا دیا، نبی کے گھر والوں کی محبت سکھا دیا، تو دنیا کے کسی کونے میں رہے، وہ کچھ بھی ہو جائے مگر حضور کا گستاخ نہیں ہو سکتا۔ بچپن سے اگر آپ نے عشق رسول کا جام پلا دیا، یہ جو تقریریں سنتے ہیں آپ لوگ، بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں عشق رسول پر، حدیثیں سنتے ہیں، ان میں جو یاد رہا کرے رات میں لیٹتے وقت اپنے چھوٹے بچوں بچیوں کو سنایا کرو۔ بچپن کا لکھا کٹتا نہیں ہے، وہ پتھر کی لکیر ہو جاتا ہے۔ اب بچپن سے جو بچے اور بچیاں عاشق رسول بن گئے تو پھر تا حیات اس کا اثر رہے گا، کیونکہ بچوں کا ذہن سادہ کاغذ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سادے کاغذ پر جو پہلے لکھتا ہے اس کی رائٹنگ چڑھتی ہے، پہلے لکھتا ہے، پھر رائٹنگ پہ رائٹنگ نہیں چڑھتی، تحریر پہ تحریر نہیں لکھی جاتی ہے۔ تو بچوں کا ذہن سادہ کاغذ ہے، حضور فرماتے ان کو نبی کی محبت سکھاؤ، تو ان کے ذہن جو سادہ کاغذ کی طرح ہے اس پر نبی کی محبت بچپن سے نقش کر دو کہ دنیا کے کسی کونے میں رہیں، کچھ بھی ہوں، نبی کے غدار نہ ہو، نبی کے وفادار ہو۔ اور جب بچے اور بچیاں آپ کے دیندار ہوں گے تو یقین جانیں آپ ان کی گود میں جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی دیندار ہوگا، وہ بھی دیندار ہوگا۔ ہاں، تو جو بچیاں دیندار ہو، آپ دیکھیں کہ اولیاء کرام میں کیسے کیسے غوث پاک، غریب نواز وغیرہ تو بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے ہیں، یہ سب دیندار بچیوں کی گود میں پیدا ہوئے۔ لڑکی اگر دیندار ہے تو لڑکوں سے زیادہ معاشرہ کی اصلاح میں لڑکیوں کا دخل ہے، کہ لڑکی اگر دیندار ہوتی ہے تو بچے بھی دیندار ہوتے ہیں، وہ بچپن سے نبی کی محبت سکھاتی ہے، اور جس کے دل میں نبی کی سچی محبت پیدا ہو گئی جو بنیاد ہے، تو پھر نمازی تو اپنے آپ بن جائے گا،
نماز کا مسئلہ، روزے کا مسئلہ وہ اپنے آپ پوچھ پوچھ کے حاصل کر لے گا، اور جب حضور کی محبت ہی نہ ہوگی تو حضور کی پیروی کیسے کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مستفاد المومن بعد تقوی اللہ خیر اللہ من زوجۃ صالحہ۔ کتنی پیاری حدیث ہے، اس کو صاحب مشکات نے حدیث کی مشہور کتاب ابن ماجہ کے حوالے سے مشکات شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 268 پہ نقل کیا ہے کہ حضور فرماتے ہیں مستفاد المومن بعد تقوی اللہ تعالی خیر اللہ من زوجۃ صالحہ، مومن اللہ سے ڈرنے کے بعد، جس کو تقوی بولتے ہیں، تقوی کے معنی اللہ سے ڈرنا، یہ بنیادی چیز ہے، کیونکہ جب اللہ سے آدمی ڈرے گا تو اپنے آپ گناہ سے بچے گا، اپنے آپ نماز و روزہ کی پابندی کرے گا، وہ بنیادی چیز ہے۔ تو دنیا میں ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تقوی، اللہ سے ڈرنا۔ سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے دنیا میں تقوی ہے، اور حضور فرماتے ہیں تقوی کے بعد مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت دیندار عورت ہے۔ خیر اللہ من زوجۃ صالحہ، مومن کے لیے اللہ سے ڈرنے کے بعد، اللہ سے تقوی کے بعد سب سے بڑی نعمت جو مومن کے لیے ہے، وہ سب سے بڑی نعمت من زوجۃ صالحہ، مومن نیک سیرت اور دیندار عورت سے زیادہ فائدہ کسی اور چیز سے حاصل نہیں کیا ہے تقوی کے بعد۔ معلوم ہے دنیا میں ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ خدا کا خوف ہے۔ سینے میں اگر ہمارے خدا کا خوف پیدا ہو گیا، خوف خدا کا چراغ اگر روشن ہو گیا، تو پھر ہم گناہوں سے بھی بچیں گے، فرائض واجبات اور سنن کی پابندی بھی کریں گے۔ اور اس نعمت کے بعد حضور فرماتے ہیں دوسری نعمت مومن کے لیے جو دوسرے درجے میں سب سے بڑی نعمت ہے، وہ نیک سیرت اور دیندار عورت ہے، کہ اللہ سے تقوی کے بعد مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت دیندار عورت ہے۔ اور آج اسی کو لوگوں نے پیچھے کر دیا، کتنے غریبوں کی دیندار لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ کوئی رشتہ کرنے کے لیے تیار نہیں، صرف اس لیے کہ وہ مالدار نہیں، جہیز نہیں ملے گا۔ مالدار نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے جہیز نہیں ملے گا۔ اور دیکھیے ہمیں شادی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ ہم کیسے کریں، اگر اس پر ہم عمل کرتے اور غیروں کی نقل نہ کرتے، غیر اگر منہ مانگا جہیز دیتے ہیں، طے کرتے ہیں، تو ہم بھی طے کرنا شروع کر دیے، غیر ناجائز حرام رسم و رواج کے مطابق شادی کرتے تو ہم بھی ان کی نقل کر دیا۔ ہمارے حضور نے کیا کہا تھا؟ خالق کائنات نے فرمایا تھا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب آپ فرما دیں کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یعنی حضور کی پیروی کرو۔ خالق کائنات تو کہہ رہا میرے محبوب کی پیروی کرو، اور ہم معاذ اللہ شادی جو اتنا اہم شعبہ ہے اس میں غیروں کی پیروی کرنے لگے۔ ہاں بارات میں دیکھو ناجائز حرام رسموں میں ہم لاکھوں روپے خرچ کرنے لگے، ولیمہ میں ہم ناجائز رسموں میں لاکھوں روپے برباد کرنے لگے، اپنے حضور کی سنت کو چھوڑ دیا۔ اگر سنت کے مطابق ہم شادی کرتے تو یہ شادی یقیناً خانہ آبادی ہوتی۔ ہم نام تو اس کو شادی خانہ آبادی رکھتے ہیں، کارڈ میں سب سے اوپر شادی خانہ آبادی ہی لکھتے ہیں، لیکن وہ شادی جو غیروں کے طریقے پر ہو، ناجائز اور حرام رسموں کے مطابق ہو، وہ شادی حقیقت میں نہیں ہے، وہ تو خانہ آبادی نہیں، خانہ بربادی ہے۔ اب دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ معونہ، یعنی سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس کا بوجھ کم ہو۔ آج شادی کے بوجھ سے لوگ دبے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم شادی پہ خرچہ نہیں کریں گے تو ہماری بچی کی شادی نہیں ہوگی۔ لوگ بینک سے لون قرضہ لے کر شادیاں کر رہے ہیں اور زندگی بھر اس کو بھرتے ہیں اور بھر نہیں پاتے ہیں، ان کی زمین جائیداد اور گاڑیاں نیلام ہوتی ہیں۔ یہ سب غیروں کا طریقہ ہے۔ ہمارے حضور نے کیا فرمایا تھا
کہ نازم نکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت اور بہترین اور برکت والا نکاح وہ ہے جس کا بوجھ کم ہو. اور سنت کے مطابق اگر نکاح کرو تو بوجھ کیا ہے؟ سنت کے مطابق تو حضور نے نہ ولیمہ پر کوئی تاکید کی ہے کہ 1,00,000 ہو تبھی ولیمہ کرو. ایک صحابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کر لیا ہے کیا؟ کہا حضور شادی تو کر لیا ہے. حضور نے فرمایا ولیمہ کرو، اولم ولو بساتن، ولیمہ کر دو اگرچہ ایک ہی بکری سے. اب آپ بتائیں کہ ایک بکری سے اگر کوئی ولیمہ کر دے تو اس سے بھی سنت ادا ہو جاتی ہے، مگر جب تک 3 دن کھانا نہیں چلے گا شان ناک کیسے اونچی ہوگی؟ اور نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ بدن کا ایک ایک بال قرض میں گرفتار ہو جاتا ہے. کھانے والے تو کھا کے چلے گئے. معلوم ہوا کہ آج سب سے زیادہ تباہی اور بربادی جو مالی اعتبار سے ہمارے گلے لگی ہوئی ہے وہ شادی کا ناجائز خرچہ ہے. حرام رسم و رواج پر جو ہم خرچ کرتے ہیں. اور یہ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی، کیونکہ جب کہاوت مشہور ہے کہ جب پھسلن بڑھ جاتی ہے نا تو ہاتھی کا بھی پیر پھسل جاتا ہے. ایک ماحول بن چکا ہے، ایک ماحول مزاج بن گیا. اس لیے اس میں ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اس کی روک تھام کریں اور اس پر قدغن لگائیں اور اسلامی ماحول بنا، اسلامی ماحول کے مطابق شادی کریں. اور یقین جانو اللہ تعالی اگر کسی کی قسمت میں روزی کم لکھی ہے اور مالداری اس کی قسمت میں نہیں ہے تو وہ جہیز سے مالدار نہیں ہو سکتا. جہیز کروڑوں روپے کا حاصل کرنے کے بعد بھی جب اللہ نے قسمت میں روزی نہیں لکھی تو پھر غریب ہو جائے گا. روزی واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خالق کائنات فرماتا قرآن پاک میں ہے اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے. روزی دینا اللہ کے اختیار میں ہے، کوشش کرنا ہمارے اختیار میں ہے. ہم کوشش کریں اللہ روزی دے. کسی کو نوچنے سے، کسی کو خربوٹنے سے ہم کروڑ پتی نہیں بن جائیں گے. اور ہم یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ہم کسی کی بیٹی کو سے شادی کرنے کے لیے اسے نوچ رہے ہیں اور چوری ڈکیتی کی طرح اس سے ہم مانگ کر رہے ہیں اور دباؤ ڈال رہے ہیں. آخر ہمارے کل لڑکیاں ہوں گی، لڑکی نہیں ہوگی پوتیاں ہوں گی، تو پھر ان کے ساتھ یہی رسم ہمیں ذبح کر دے گی. یہی رسم جو ہم قائم کر رہے ہیں، طے کرنے کا جو ماحول بنا رہے ہیں، یہی رسم ہمارے جب لڑکیاں اور پوتیاں ہوں گی تو وہ ہمیں ذبح کریں گی. یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اسلامی ماحول بنائے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا میں ہم کو ایسی ایسی تعلیم اور سنت سکھا گئے ہیں جو استنجا کرنے اور وضو کرنے تک کا سنت طریقہ ہمیں سکھا دیا ہو. تو شادی میں انہوں نے تو ہمیں ولیمہ کرنے کا طریقہ سکھایا، نکاح کرنے کا طریقہ سکھایا. اب تو صاحب جو منگنی ہوتی ہے تو ان میں صاحب ایک ولیمہ کا خرچہ تو منگنی میں ہو جاتا ہے. باقاعدہ پیلس میں منگنی ہو رہی اور اس پر طے توڑ ہو رہا کہ منگنی کے لیے 250 آدمی آؤ گے کہ 300 آؤ. آپ بتائیے کہ منگنی اور سگائی میں 250-300 آدمی کیا کام؟ اور پھر اگر مان لیجیے رشتہ پسند نہ آیا تو اس لڑکی اور اس لڑکی کے گھر والوں کو کتنی رسوائی، کتنی شرمندگی کہ دوسرا کوئی رشتہ کرنا چاہتا تھا وہ بھی تحقیق میں لگا ہوا ہے. اور کیوں پسند نہیں آیا، کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ دنیا بھرے کے شک شبے کے شکار لوگ ہو جاتے ہیں. یہ طریقے، یہ غیروں کے طریقے اپنا رکھے ہیں لوگ. شریعت نے اجازت دیا، قرآن نے کہا فانکحوا ما طاب لکم من النساء، تمہیں جو عورتوں میں پسند آئے اس کے ساتھ شادی کرو. اور ظاہر سی بات کوئی بھی چیز دیکھے بغیر تو پسند آ نہیں سکتی. پسند آئے گی یا نہیں آئے گی وہ تو دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا. اس لیے لڑکے کو اجازت ہے کہ ایک بار اس لڑکی کو دیکھ سکتا ہے جس سے رشتہ ہو، لیکن بتا کر نہیں. بتانے سے شریعت نے منع کیا ہے، بتا کر نہیں، کیونکہ بتا کر باقاعدہ دیکھنے جائیں گے تو اگر رشتہ طے نہ ہوا تو اس کے دل کو ٹھیس پہنچے گی. اور مومن کے دل کو بلا وجہ تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے. پھر پسند الگ الگ ہے، بہت سے رشتے ایسے ہیں جو اچھے ہیں لیکن
اپنا ماحول ہوتا ہے، رہن سہن کھان پین ہر آدمی کو نہیں پسند آیا وہ الگ چیز ہے، تو کسی بہانے سے لڑکا خود دیکھ لے ایک نظر، اور یا تو کسی معتمد عورت کو بھیج کر دکھوا لے لڑکی کے گھر والوں سے بتائے بغیر، تاکہ رشتہ اگر پسند نہ آئے تو ہو سکتا ہے آپ جاتے ہیں دکان مارکیٹ جاتے ہیں کپڑا خریدیں، آپ دیکھتے ہوں گے ایک ہی کپڑا آپ کو پسند نہیں آتا اور آپ کے سامنے دوسرا آدمی اسی کپڑے کو پسند کر لیتا، تو پسند الگ الگ ہوتی ہے نا، تو آپ شریعت ایسے کام کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ مومن کا پیسہ بھی برباد ہو، رشتہ بھی پسند نہ آئے اور پھر بلا وجہ لڑکے اس کے گھر والوں کو شرمندگی ہو، ان کے دل کو ٹھیس پہنچے، صدمہ پہنچے، ایسی شریعت اجازت نہیں دیتا۔ 250-500 لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں لڑکی کو، کیا تماشا ہے یہ؟ یہ طریقہ غیروں کا ہم نے سیکھ کر ہم نے اپنے ماحول کو برباد کر دیا، اپنے رہن سہن کو برباد کر دیا، اپنی شادی کو برباد کر دیا، سنت سے ہٹ کر ہم غیروں کا طریقہ اختیار کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، شادی زندگی کا بہت اہم شعبہ ہے، اور یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے جس سے آپ کا رشتہ ہوتا ہے، وہ زندگی بھر کے آپ کے لیے ساتھی بن جاتی ہے، اسی لیے اس کو شریک حیات کہتے ہیں، زندگی بھر کا معاملہ ہے۔ تو آپ کے لیے ہر موڑ پر ہمارے حضور کے رہنما اصول موجود ہیں۔ ہمارے حضور نے شادیوں میں بھی آپ کو طریقے کسی حدیثیں سنائی گئی، چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے زیادہ تفصیل بیان نہیں ہو سکتی ہے، ورنہ ہمارے حضور نے تو سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ ہر موقع پر ہر موڑ پر حضور کے رہنما اصول موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پوچھیں، معلوم کریں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سونے تک کا تو حضور کا سنت طریقہ موجود ہے۔ جگنے کے بعد آپ کو کیا پڑھنا، کیا دعا پڑھنا، یہ تک تو سنت میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔